ہمارے یہاں غم میں سب سے پہلے کٹوتی دین کے نام پر ہوتی ہے. جہاں تنگی ہوئی مسجد میں 500 چندہ دیتے, نہیں ابھی 300 کر دو, تنگی بہت چل رہی ہے. لیکن موبائل ریچارج کرائیں گے, گاڑی میں پیٹرول بھرائیں گے, ایئر کنڈیشن چلائیں گے, بچوں کو کپڑے دلائیں گے, چاکلیٹ دلائیں گے, سب کچھ کریں گے. وہاں کوئی کٹوتی نہیں. ہوٹل میں کھانے جائیں گے, کوئی کٹوتی نہیں. سب سے پہلے کٹوتی کرتے ہیں اللہ کے نام پر دینے کے. سب سے پہلے کٹوتی جس کے صدقے میں اللہ دیتا ہے وہی سب سے پہلے کٹوتی کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. آپ کو کیا بتاؤں, غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کے دور پاک میں ایک شخص تھا جس کو بہت قلیل روزی ملتی تھی, بہت قلیل روزی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اتنے میں پورا نہیں ہوتا, ذرا کچھ زیادہ مجھے عطا فرما دے تو بڑا کرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ اس بندے کو ذرا اور عطا فرما دے. تو ندا آتی ہے, موسیٰ اگر میں اس کے حصے کی روزی زیادہ کر دوں گا تو جلدی مر جائے گا. میں تھوڑی تھوڑی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لمبا جیے, اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرما دیا. اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, یا کلیم اللہ, آپ ایک کام کریں, اللہ سے کہیں زندگی بھر کی ساری روزی ایک دن میں دے دے, پوری زندگی کا کوٹا مجھے ایک دن میں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, اے اللہ اس بندے کی روزی زندگی بھر کی جو ہے نا اسے ایک ہی دن میں عطا فرما دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی, آگے روزی اس کے حصے کی, پوری زندگی کی روزی اسے مل گئی. اس نے کیا کیا, اس زندگی بھر کی ملنے والی روزی کو جیسے ہی اپنے پاس دیکھا اس نے کہ آج اللہ نے کافی برکت دے رکھی ہے, تو شہر میں اعلان کر دیا, جتنے بھوکے ہوں آ جاؤ, آج میرے یہاں سے لنگر جاری ہوگا, پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤ. لنگر جاری کر دیا اس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ اس کا پیسہ جو ہے ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا, یہ مر جائے گا. لیکن ایک ہفتے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا نہ مال کم ہوا نہ وہ مرا, تو سلامت. پھر 2 ہفتے کے بعد تشریف لائے, پھر وہی حال. تو بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں, میرے کریم تو نے اسے روزی تو زندگی بھر کی ایک دن میں عطا کر دی, لیکن میں یہ فلسفہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, نہ یہ مرا ہے اور نہ اس کی دولت میں کوئی کمی ہوئی. تو رب نے ارشاد فرمایا, میرے موسیٰ میرا ایک اور قانون بھی تو ہے نا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں. تو میں نے اس کو زندگی بھر کی روزی دی تو اس نے میرے نام پر لٹایا, یہ لوگوں پر لٹاتا جا رہا ہے, میں اس پر لٹاتا جا رہا ہوں. کس نے کہا اللہ کے نام پر دینے سے کم ہوتا ہے؟ یقین کمزور ہے آپ کا. کٹوتی ادھر کی آپ نے, رزق میں تنگی شروع, ادھر بڑھاؤ, دو اللہ کے نام پر, کھلاؤ اللہ کے نام پر. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ والوں کی شان جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. اور ان کا حال یہ کہ وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا تب بھی کھلاتے ہیں, اور زمین کے اندر ہے تب بھی ان کا لنگر آج بھی جاری ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, جس کو کہیں 3 وقت کی روٹی نہ ملتی ہو وہ جا کے کسی ولی کی چوکھٹ پر بیٹھ جائے, اس کو 5 وقت کا کھانا ملے گا. ایسا لنگر چلتا ہے. اور کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل سب سے پاورفل ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی. تو آپ جب خوش ہو تب بھی اللہ کے نام پر دو, جب آپ غم کے اندر ہو تب بھی اللہ کے نام پر دو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, میں گھر میں موجود تھی اور میرے گھر میں صرف 1 کھجور تھی. کتنی کھجور بولیے؟ 1 کھجور تھی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا,
اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سب کچھ سرکار کے دستے کرم کے اندر، لیکن اس کے باوجود پوزیشن کیا؟ حضور کے گھر میں ام المؤمنین فرماتی ایک کھجور میرے گھر میں تھی، دروازے پر ایک عورت نے دستک دی. وہ سائلہ تھی، سوال کرنے والی تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھی. اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. تو کچھ تھا تو نہیں گھر کے اندر سوائے ایک کھجور کے. میں نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دی. اس عورت کو دے دی. اب اس عورت نے کیا کیا؟ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے دیکھو آپ. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی ایک بچی کو کھلائی، آدھی دوسری بچی کو کھلائی، اور خود بھوکی رہی. ام المؤمنین نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کیا ماں کی ممتا اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ خود بھوکی رہ کر کے اپنی بچیوں کو اس طرح سے کھلاتی، اتنا پیار اپنے بچوں سے ماں کرتی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم محدثین اور شارحین حدیث نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ماں جب اپنے بچوں پر اتنی مہربانی کرتی ہے تو رحمان و رحیم کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اور اس کے اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ہمیں مثال مل رہی ہے بزرگوں کی زندگی سے کہ خوشی میں بھی وہ لٹاتے ہیں اور غم میں بھی لٹاتے ہیں.